السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر قوم کی طرح، ہر مذہب کی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوم میں اور مذہب میں فتنہ پردازی، فتنہ سامانی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں عبداللہ بن ابی منافق تھا، رئیس المنافقین۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف کافی غداری کی، اور یہودیوں میں کعب بن اشرف تھا، جس سے مجبور ہو کر کے اللہ کے رسول کو اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا پڑی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مقدس میں عبداللہ بن سبا نام کا یہودی ایجنٹ اسلامی صفوں میں داخل ہو گیا اور پوری ملت اسلامیہ کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار بنا۔ یوں ہی کچھ لوگ سنجیدگی، تدبر کے نام پر مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور تشدد و افتراق کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں حجر بن عدی، جن کا ذکر میں نے ابھی پچھلے ویڈیو میں کیا تھا۔ یوں ہی محبت اہل بیت کی بہانے کی بنیاد پر مختار بن عبید ثقفی نے بھی تلبیس ابلیس سے کام لیا، دغا بازی، فریب اور مکاری سے کام لیا۔ یوں ہی ایک اور ظالم اور ایک اور قاتل عثمان، جس نے مسلمانوں میں اولین فتنے کا آغاز کیا۔ خلافت راشدہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 6 سال تک تو مسلسل پرامن رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی پیشینگوئی کے مطابق جو دور پرفتن شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز اسی ظالم مردود نے کیا، یعنی مالک بن حارث الاشتر۔ یہ وہ بدنصیب اور ظالم انسان تھا جس کے ذریعے مسلمانوں میں تشدد و افتراق اور فتنہ و فساد اور قتال و جدال کی بنیاد پڑی۔ اور انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے استاذ اسحاق جھالوی صاحب، یہ دونوں حضرات ہر اس آدمی کی تائید میں پیش رہتے ہیں جو ظالم و جابر ہوتا ہے، جو بدعتی و گمراہ ہوتا ہے۔ اسحاق جھالوی اور مرزا محمد علی انجینئر یہ مختار بن عبید ثقفی کے بھی وکیل ہیں، عبداللہ بن سبا کے بھی وکیل ہیں، حجر بن عدی کے بھی وکیل ہیں، اور مالک اشتر کے بھی وکیل ہیں۔ سوچئے آپ، ان چاروں کی تائید کرنے والے شیعہ حضرات ہیں، اور یہ استاذ اور شاگرد یعنی مرزا محمد علی انجینئر اور ان کے استاذ جو رافضی ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کی رافضیت اور شیعیت پر تو اب کسی کو شک نہیں رہا، لیکن ان کو استاد جھالوی صاحب جو ہیں تو بالکل جلے بھنے لوط بن یحییٰ کے لیول کے شیعہ ہیں۔ یہ دونوں حضرات جو ہیں ان تمام لوگوں کے مؤید اور تائید کرنے والے ہیں اور ان کو سپورٹ دینے والے ہیں جو تاریخ اسلام کی بدترین بدنام شخصیات میں سے ہیں۔ عبداللہ بن سبا ہو، حجر بن عدی ہو، مالک اشتر ہو اور مختار بن عبید ثقفی ہو، کوئی بھی ہو، یہ دونوں حضرات جو ہیں ان چاروں پانچوں کے مؤید ہیں، تائید کرنے والے ہیں، تعریف و توصیف کرنے والے ہیں۔ محمد علی انجینئر نے
مالک اشتر کے بارے میں اپنی گمراہی کا اظہار یوں کیا، یہ کہہ کر کے کیا، ان سے سوال کیا گیا کہ مالک بن حارث الاشتر حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت مالک بن حارث الاشتر رحمہ اللہ کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو محمد علی انجینئر نے ایک بدترین کلمے کا ایک بدترین جملہ کہا اور کہا کہ مالک بن حارث الاشتر کا وہی مقام ہے ملت اسلامیہ میں جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرات، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اویس قرنی وہ تابعی ہیں جو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، جو ایک عظیم ترین تابعی ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کی توصیف فرمائی، اور ملت کے تمام لوگ ان کو ایک بزرگ قرار دیتے ہیں۔ اور کہاں یہ بد نصیب، بدتمیز، بد کردار، بد نہاد، ظالم و سرکش مالک اشتر، تو مرزا کے نزدیک یہ اشتر جو ہے اویس قرنی کے لیول کا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالک اشتر کے تعلق سے پیش گوئی فرمائی ہے۔ بخاری، مسلم میں اور دیگر تواریخ کی کتابوں کے اندر میں یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے عثمان غنی کے قاتل کو منافق قرار دیا ہے، فسادی اور ظالم قرار دیا ہے۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس قمیص سے مراد ہے قمیص خلافت، لیکن یاد رکھو منافق تم کو مجبور کریں گے، تم پر ظلم اور جبر کریں گے کہ تم اس قمیص کو اتار دو، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن تم کسی بھی قیمت پر یہ قمیص خلافت مت اتارنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنیاد پر یہ جان لیا تھا اور اعلان فرما دیا تھا کہ منافقین جو ہیں تمہارے مخالف ہوں گے اور وہ تم سے خلافت سے دستبرداری کے طالب ہوں گے، لیکن تم اس کو مت اتارنا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کے مخالفین کو منافقین قرار دیا، تو مرزا محمد علی انجینئر کو اتنا شعور نہیں، اتنا تدبر، اتنا تفکر نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ جس مردود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقت کی پیش گوئی فرمائی اور اس کو قاتل عثمان قرار دیا، اس کو ملا رہا ہے اویس قرنی سے۔ اور پھر یہ بھی اس نے کہا کہ بڑے لوگوں کی مخالفت بڑے لیول کی ہوتی ہے، مالک اشتر کے مخالفین بہت ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور اس نے ایک ایسی بدترین مثال دی، ایسی رسوائے زمانہ مثال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول نبی صادق ہیں، نبی کامل ہیں، لیکن 100 سالوں کے اندر میں ان کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئیں ان کی مخالفت میں۔ یعنی نبی کریم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جتنا بڑا شخص ہوگا، جتنی بڑی شخصیت ہوگی، اتنی ہی زیادہ مخالفت ہوگی۔ اس نے مالک اشتر کے لیے یہ مثال دی کہ مالک اشتر کے مخالفین بھی بڑے بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جیسے اللہ کے رسول کے مخالفین جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ 100 سال کے اندر میں 60,000 بکس لکھی گئی اللہ کے رسول کے خلاف۔ مبالغہ ہے، ظلم ہے۔ یہ کون کہتا ہے کتنی کتابیں لکھی گئیں؟ 60,000 کتابیں 100 سال میں لکھی گئیں، کس نے کہا اور اس کی کیا تمثیل ہے؟ تو اس نے اویس قرنی سے مثال دی مالک اشتر کی، اور یہاں پر اللہ کے رسول سے مثال دی، جبکہ مالک اشتر کی
برائی کرنے والا، ان کی قباحت اور ان کی شناعت کو بیان کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا کہ جتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی مخالفت، اللہ کے رسول نبی کامل، نبی اعظم، لہذا ان کے اتنے مخالفین کہ 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئیں، لہذا مالک اشتر کے خلاف بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگ کون کون ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کو نے جو کہا کہ بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالک اشتر کے بارے میں اس کی منافقت کی پیش گوئی فرمائی کہ عثمان غنی کو منافق جو ہیں خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور کریں گے، یعنی اللہ کے رسول کی نظر میں یہ مالک اشتر جو ہے منافق تھا۔ یہ اللہ کے رسول نے، اسی سب سے بڑے انسان نے اس منافق اعظم کو جو ہے منافق قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح روایت کے مطابق اس پر لعن و طعن کیا، اس کی مذمت کی، اس کے لیے بد دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے المعجم الکبیر کے اندر میں جو ہے بد دعا فرمائی، نام لے کر بد دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ نے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتا کہا، کتا قرار دیا۔ حافظ ذہبی نے، ابن حجر نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو فتین قرار دیا۔ ابھی اس آنے والے خطبے میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ مالک اشتر کا مقام کیا ہے اور کن کن لوگوں نے مالک اشتر کی مخالفت کی ہے، اس کی مذمت بیان کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی مخالفت ہوتی ہے، تو یاد رکھو یقیناً بڑے بڑے لوگوں نے مالک اشتر کی مذمت کی ہے۔ یہ مالک اشتر کون تھا؟ یہ وہی عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے تھا۔ مالک اشتر عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے مابین تشدد و افتراق اور فتنہ و فساد اور جدال و قتال کا جو سلسلہ دراز کیا تھا، اسی کی دین یہ حجر بن عدی تھے جن کا ذکر ابھی ہو چکا، اور اسی کی دین یہ مالک اشتر تھا، اسی کی دین مختار بن عبید ثقفی تھا۔ تو عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے بیچ میں تباہی بربادی مچانے کے لیے، اسلام کے غلبے کو پستی میں تبدیل کرنے کے لیے، مسلمانوں سے اپنی یہودیت کا انتقام لینے کے لیے، مسلمانوں سے خیبر کی زمین سے اپنی جلا وطنی کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں آیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس نے اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد میں ملک شام میں، یمن میں، مکے میں، مدینے میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں اور تمام اسلامی شہروں میں گھومتا پھرتا رہا، اور مسلمانوں کے اندر نئے نئے عقائد جاری کیے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جھگڑا پیدا کر دیا، اس کو ہوا دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عقیدت کا مرجع اور مرکز قرار دیا، ان کو استعمال کیا اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، اور انہی کے محبت کے دام فریب میں ساری ملت اسلامیہ کو بدنام کیا اور خون کے سمندر میں ڈبو دیا۔ یہ حجر بن علی بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، اسی لیے ان کے ارد گرد وہی سبائی ٹولہ جمع ہو گیا تھا جس نے مسلم والیان مملکت کے خلاف جو ہے فتنہ و فساد پیدا کیا اور سرکشی پیدا کی۔ تو مالک اشتر جو ہے ان میں سے ایک ہے۔ مالک اشتر کے بارے میں یہ محمد علی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مالک اشتر کے بارے میں یہ قطعی ثابت نہیں کہ یہ قاتل عثمان ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ویڈیو کیمرہ ہو یا کوئی ویڈیو فلم ہو تو پیش کر دو۔ یعنی اتنا بڑا طنز ہے، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اپنے ویب سائٹ کے اندر میں، اس میں یہ تمام حدیثیں موجود ہیں صحت کے ساتھ میں اور درجہ حسن کے لیول پر، کہ جس میں عبداللہ بن سبا کی ذریت حجر بن عدی
اور مالک اشتر کی فتنہ سامانیوں کا ذکر موجود ہے، لیکن موصوف نے اسی سلسلے میں ضعیف حدیثیں پیش کی اور مالک اشتر کو بچانے کی کوشش کی، حجر بن عدی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اسی کتاب کے اندر میں ان دونوں کے بارے میں ایسی روایات موجود ہیں جو صحیح ہیں اور حسن درجے کی ہیں، لیکن اس کو چھپا گئے، اس کا ذکر نہ کیا، اس کو بیان نہ کیا۔ عبداللہ بن سبا نے اسلام کے مختلف شہروں میں اپنے ایجنٹ پیدا کر دیے تھے۔ بصرے میں حکیم بن جبلہ جو ہے عبداللہ بن سبا کا نمائندہ تھا، جو سبائیوں کو بلوائیوں کو منظم کر رہا تھا، اور کوفے میں مالک بن حارث الاشتر جو ہے وہاں کا ناظم تھا، مصر کا کوئی اور تھا۔ اس طریقے سے الگ الگ علاقوں میں جو ہیں عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ، اور یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے خلفاء اور خلفاء کے عمال اور حاکموں کی مذمت کرتا تھا، ان میں عیب نکالتا تھا۔ یہ مردود جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا منکر تھا۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان غنی کو خلافت سے معزول کرنے کے لیے تمام ہر طرف جو ہے یہ احکام جاری کر دیے تھے کہ عثمان غنی کی مذمت کی جائے اور عثمان غنی کے جو عمال ہیں ان میں عیب نکالا جائے اور اس خبر کو عام کیا جائے۔ لہذا مالک اشتر جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطابق مالک اشتر وہ پہلا مردود ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مدینے کا سفر کیا۔ اور ابن عساکر میں ایک روایت آتی ہے کہ خود حضرت عثمان غنی کو یہ خبر لگ گئی تھی کہ مالک اشتر جو ہے بصرہ میں یا کوفہ کے اندر میں ان کے خلاف جو ہے سازش کر رہا ہے، لہٰذا آپ نے بلا بھیجا تھا وہ، تو مالک اشتر آیا اور مالک اشتر نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے ساری مملکت اسلامیہ میں انقلاب آ رہا ہے، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کی پالیسیز اور آپ کی روش جو ہے اسلامی خلفاء کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا آپ کو منصب خلافت سے معزول ہونا چاہیے، اور بصرہ میں سعید بن العاص کو معزول کر دیجئے۔ آپ نے اس کے معزول کرنے سے انکار کیا اور یہ مخالفت پر تل آیا اور کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اپنے عمال کو برطرف نہیں کریں گے فلاں فلاں عامل کو، اور خود خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو قصاص کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، یعنی اپنی غلطیوں کا جواب دینے کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، تو مسلم قوم آپ کے خلاف انقلاب برپا پیدا کر دے گی اور قتال و جدال پر آمادہ ہو جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے تیار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے وصیت کر دی تھی اور حضرت عثمان غنی سے بہت ہی رازداری کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا تھا، لہٰذا آپ مطمئن تھے۔ یہ عبداللہ بن سبا کا نمائندہ جو ہے یہاں پر آیا تھا ملنے کے لیے، یہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور اس کے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے عبداللہ بن سبا نے کوفہ، مصر اور بصرہ کے مسلمانوں کو، سبائیوں کو، بلوائیوں کو، خوارج کو اور شیعیوں کو، کوفیوں کو جو ہے جمع کر کے مدینے لایا تھا اور مدینے میں حضرت عثمان غنی کا قتل کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کرنے کے لیے بھی اسی کو لائے تھے۔ وہ تناظر بھی آپ یاد کر لیں، ذہن نشین اپنے دماغ میں تازہ کر لیں، جو ہے اس کے پہلے والی ویڈیوز میں تھا کہ عبداللہ بن سبا کی ماتحتی میں اور مالک اشتر وغیرہ کی ماتحتی میں جو ہے یہ پورا لشکر آیا تھا، تقریباً 2000 لوگ آئے تھے اور مدینے کو گھیر لیا تھا، اور 40-50 دن تک جو ہے یہ لوگ گھیرے رہے، محاصرہ کیے رہے، اور عثمان غنی کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی مالک اشتر تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ محمد علی انجینئر اور ان کے استاذ اسحاق جھالوی کیسے ہمت کرتے ہیں۔ درجنوں حدیثیں نہیں، سینکڑوں حدیثیں
سینکڑوں تاریخی روایات ہیں اور درجنوں احادیث ہیں، اور ہمارے اسلامی شارحین حدیث اور مؤرخین اور ہمارے ائمہ مجتہدین جو ہیں بے شمار ہیں، جو حجر بن علی اور مالک اشتر، عبداللہ بن سبا، ان کے بارے میں، اور مختار بن عبید ثقفی کے بارے میں کھل کر کے اپنے اپنے مواقف کو ظاہر کر چکے ہیں۔ لیکن یہ دو لوگ جو ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا ابوالعلا مودودی، صرف مالک اشتر کے کیس میں انہوں نے غلطی نہیں کی۔ مالک اشتر کو انہوں نے پہلی بار محفوظ کیا اور یہ قرار دیا ہے کہ مالک اشتر جو ہے اور محمد بن ابی بکر جو ہیں، ان کے بارے میں صحابیت کا جو ہے معاملہ مارس شک میں ہے۔ تو اب ابوالعلا مودودی نے ان دونوں کو جو ہے عثمان غنی کے قاتلین میں شمار کیا ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دھڑے کے، ان کے گروپ کے دو لوگوں کو جو ہے انہوں نے قاتل قرار دیا ہے، یہ قاتلین میں قرار دیا ہے۔ السلام علیکم، نہیں اس کے آگے بول رہے ہیں، سلام تو کرنا نہیں ہے نا، ٹھیک۔ پاکستان کے مولانا اسحاق جھالوی، جن پر پاکستان کے علماء نے، علماء اہل حدیث نے متفقہ طور پر جن کو رافضی قرار دے دیا ہے، دستخط کے ساتھ علماء نے متحد ہو کر کے ایک کاغذ پر ان کے عقائد باطلہ کو نقل کر کے ان کو روانہ کیا، اور تمام علماء نے ان کی رافضیت پر اتفاق کیا، اور انہی کے شاگرد ہیں محمد علی مرزا محمد علی انجینئر۔ یہ دونوں جو ہیں یہ مالک اشتر کے مؤیدین میں سے ہیں۔ جس طرح حجر بن عدی کا حجر بن عدی کی تائید کرنے والے ہیں، مختار بن ابی عبید ثقفی کی تائید کرنے والے ہیں، ایسے ہی مالک اشتر کے بھی تائید کرنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہزاروں صحابہ بھی عثمان غنی کے خلاف تھے، ان کی خلافت اور ان کی خلافت میں ان کی پالیسیوں پر اعتراض کرنے والے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لیا ہے کہ موصوفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھی، جبکہ ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے انشاءاللہ جو اس بات پر دلیل پیش کرتی ہو کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عثمان غنی کی خلافت میں ہونے والے امور کی پر شاکی ہوں یا پھر یہ کہ اعتراض کرنے والی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مالک اشتر کو کتا قرار دیا۔ ان کی نظروں میں مالک اشتر کتے کے مثل تھا۔ اسحاق جھالوی اور محمد علی انجینئر کہاں تک دفاع کریں گے؟ حیرت یہ ہے کہ بڑا غرہ ہے، بڑا غرور ہے ان کو کہ یہ تمام معلومات سے پر ہیں اشتر کے تعلق سے اور بنو امیہ کے تعلق سے، لیکن ان کو یہ تمام روایات نظر نہیں آتی کہ کس طریقے سے جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا، بلوائیوں نے، سبائیوں نے، اور مالک اشتر کی نیابت میں اور عبداللہ بن سبا کی قیادت میں جب لوگوں نے گھیر رکھا تھا 50-60 دن کے لیے عثمان غنی کو، تو ان پر کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس امید پر اپنے خچر پر سوار ہو کر نکلی کہ شاید میں سمجھاؤں اور وہ مان جائیں اور محاصرہ جو ہے گھیراؤ اٹھا دیں، تو آپ کھانا لے کر نکلی، کیونکہ کھانا پانی بند تھا۔ تو عثمان غنی کو ایک برتن میں کھانا لے کر نکلی کہ
खच्चर में जाऊंगी और लोगों को मना करूंगी उनके इस अमल बद से और समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सामने से मालिक अश्तर आ गया और मालिक अश्तर ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का लिहाज न किया और बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी के साथ हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खच्चर के मुंह पर कोई छड़ी मारी या हाथ मारा। उससे खच्चर घूमा और घूमने से उम्मुल मोमिनीन के गिरने का खदशा पैदा हो गया। आपने कहा मुझे यहाँ से ले चलो, रुद्दूनी यफ़ज़हूनी हाज़ल कल्ब, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं ये बदगुस्ताख, ये कुत्ता मुझे रुस्वा न कर दे, मेरी तौहीद न कर दे, मेरे दर पे आज़ार न हो जाए। आप लौट आईं। ये है मालिक अश्तर जिसको उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुर्मत का पास नहीं, पासो लिहाज नहीं। इसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक तदबीर निकाली, क्योंकि मौसूफ़ा का घर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पड़ोस में था। आपने अपने घर की छत से उस्मान गनी के घर की छत में एक शहतीर डाली, एक बल्ली जो है लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा जो है वो रख दिया और पुल जैसा बन गया और आपने उस शहतीर के वास्ते से आपको खाना और पानी पहुंचाने का इंतज़ाम किया। ये है तस्वीर मालिक अश्तर की। आपने उम्मुल मोमिनीन ने इसको कुत्ता करार दिया, लेकिन इसहाक झालवी और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की नज़रों में ये एक अज़ीम मुदब्बिर, एक अज़ीम मुखलिस और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कमांडर और उनका नुमाइंदा था, जो एक अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है, उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौहीन कर रहा है और सहाबा कराम के दर पे आज़ार हो रहा है। एक और रिवायत है, एक और उम्मुल मोमिनीन है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा। मौसूफ़ा ने, और ये रिवायत जो थी जो मैंने बयान की, ये मुस्नद अली बिन अल-जात की है, जो पहले राफ़िज़ी थे लेकिन बाद में अहलुस सुन्ना के ज़ुमरे में शामिल हो गए। इसके बाद वाली रिवायत जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुताल्लिक़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मालिक अश्तर ने एक ख़त लिखा और उसमें क्या लिखा कि आपका बेटा मालिक बिन हारिस अल अश्तर आपको सलाम अर्ज़ करता है, आपको सलाम पेश करता है, और उसने अपने कासिद के ज़रिए से एक ऊँट भी बतौर तोहफ़ा पेश किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुस्से में कहा उस कासिद से, ये ऊँट उसके पास वापस ले जाओ, मुझे उसका ऊँट नहीं मतलूब है, मुझे ऊँट नहीं चाहिए, और उससे जाकर कहो कि मैंने कहा है कि ला सल्लमल्लाहु अलैहि, कि अल्लाह उस पर सलामती नाजिल न करे। वो मुझको सलाम करता है, मुझे तोहफ़ा पेश करता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उस पर सलामती नाजिल न करे। आपने इस तरीक़े से बद्दुआ दी मालिक अश्तर को। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नज़रों में इसका ये मकाम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी सही और हसन दर्जे की रिवायत से ये साबित है कि आपने मालिक अश्तर को बद्दुआ दी और आप तो उसे कत्ल करना चाहते थे, बर बिनाए मजबूरी की बिना पर इसरारी हालात में आप उसको बर्दाश्त कर रहे थे। आप तो उसको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन हालात की संगीनी और हालात की नज़ाकत के पेश नज़र आप वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। आपने मालिक अश्तर पर लान तान किया। और तिबरानी की रिवायत है कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम पड़ा कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो आप रोने लगीं, आप पर रिक्कत तारी हो गई, आप रोने लगीं और आपने कहा
کہ اے اللہ میرے بھائی محمد بن ابی بکر سے اس کا بدلہ لے. یعنی محمد بن ابی بکر بھی سبائیوں اور بلوائیوں کے نرغے میں پھنس گئے تھے، ان کی چالوں کا شکار ہو گئے تھے، عثمان غنی کے قتل میں شامل تھے. خود قتل نہیں کیا لیکن اس میں شامل تھے، ان کے مخالفین میں تھے. تو آپ نے کہا اے اللہ محمد بن ابی بکر سے اس کا بدلہ لے، قتل عثمان کا بدلہ لے. بنو تمیم پر اپنا عذاب نازل کر اور بنی بدیل پر ان کا خون بہا اور مالک اشتر کے اوپر اپنے تیروں میں سے ایک تیر بھیج دے اے اللہ. اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بد دعا دی. رابی جو ہیں طلق بن خفاش صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 4 لوگوں کے لیے بد دعا دی، کوئی بھی آپ کی بد دعا کے برے اثرات سے محفوظ نہ رہا، سب کی حالت جو ہے غیر ہو گئی. اللہ نے سب سے انتقام لیا، سب یا تو قتل کیے گئے یا ذلیل اور رسوا ہوئے. اور لیکن مرزا محمد علی انجینئر اور اسحاق جھالوی کی نظر میں یہ اویس قرنی کے لیول کے مسلمان تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے. یہی ہیں وہ بڑے لوگ. تم تانا مار رہے ہو جس کو، اللہ کے رسول نے منافق قرار دیا اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لعن طعن کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس پر اللہ سلامتی نازل نہ کرے، اس کو بد دعا دی. اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے لیے بد دعا دی، اس کو کتا قرار دیا. اور تاریخ قرطبی کے اندر میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرہج کے قبائل کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، مالک اشتر تھا. آپ کو خبر نہیں تھی کہ یہ مالک اشتر ہے. آپ نے یہ کون ہے؟ یہ کہا کہ امیر المومنین یہ مالک اشتر ہے، یہ مالک اشتر ہے. تو کہا، اس کو دیکھا گھور کر اور کہا کہ اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، اس کے ذریعے مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے میں ایک برے دن کو دیکھ رہا ہوں، ایک بدترین موقع دیکھ رہا ہوں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ فتنہ پرور ہے، یہ فسادی ہے، یہ فتین ہے، اور آپ کے دل میں اللہ نے یہ القاء کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں میں بھی یہ ایک ظالم اور سرکش اور فتین ہے. اور ابن ابی شیبہ جو ہے، جس کو محمد علی مرزا جو ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کو پڑھوانے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ابن ابی شیبہ کی روایات پڑھواتے ہیں، زور دیتے ہیں، تو اس ابن ابی شیبہ کی تاریخ میں یہ درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے خطبے ہی کی حالت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا حاکم اور بصرہ کا عامر جو ہے مقرر کر دیا. یہ خبر جو ہے مالک اشتر کو پہنچی. مالک جو راوی ہے اس روایت کا، ابن ابی شیبہ کی اس تاریخی روایت کا جو راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد مالک اشتر کے پاس آئے، اس کے دربار میں، اس کے حجرے میں، وہاں پر اور لوگ موجود تھے، خواص موجود تھے، اس کے چمچے موجود تھے. تو میرے والد نے کہا کہ اے مالک، علی نے اپنے چچا زاد عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا والی، بصرہ کا حاکم متعین کر دیا ہے. تو مالک نے کہا کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ کیا واقعی تم نے خود سنا ہے یا بیچ میں کوئی راوی ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے، بیچ میں ایک واسطہ ہے. کہا جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ. جھلک کر کے پیچھے بٹھا لیا.
پھر ایک اور دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہ خبر دی کہ حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو بصرے کا والی بنا دیا ہے۔ اس نے پھر کہا تم نے کیا حل سمیت انتا، کیا تو نے سنا ہے اس کو یا بیچ میں کوئی مخبر ہے؟ کہا کہ میں نے نہیں سنا، البتہ مجھے خبر ملی ہے کہ علی نے عبداللہ بن عباس کو والی بصرہ یا حاکم بصرہ مقرر کر دیا ہے۔ کہا پیچھے جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد تغلبی نام کا ایک شخص ہے، اما تغلبی غالباً، وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے مالک، تمہارے امیر المومنین نے، یہ الفاظ دیکھیے، تمہارے امیر المومنین نے، یعنی جبکہ لشکر کا یہ خود بھی سردار تھا لیکن بات کرنے کا انداز دیکھو جیسے غدار اور بے وفا ہو۔ تمہارے امیر المومنین علی نے عبداللہ بن عباس کو حاکم بصرہ متعین کر دیا ہے۔ کہا تم نے خود سنا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سن کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے بصرہ کا حاکم متعین کر دیا ہے۔ یہ سن کر مالک اشتر کے تن بدن میں آگ لگ گئی، وہ غیظ و غضب میں مشتعل ہو گیا اور کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے چچا زاد عبداللہ بن عباس کو اس مقام پر، اس عہدے پر متعین کر دیا ہے، تو ہم نے پھر عثمان کو اس دن نہیں معلوم کہ کیوں قتل کر دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے عثمان کو پھر کیوں قتل کیا ہے۔ یعنی عثمان غنی کو قتل کرنے کا مقصد جو ہے صرف یہی ہے کہ یہ سیاست پر غالب آ جائیں، انہیں قتل کر دیں اور علی کو جو ہے حاکم بنا دیں اور اپنے ہاتھ کی کٹھ پتلی بنا کر اس کو استعمال کریں اور مسلمانوں میں تشتت و افتراق پیدا کریں، مسلمانوں میں کہ پارے اتفاق و اتحاد کے شیرازے کو پارا پارا کریں۔ ظالم کہتا ہے کہ اگر عبداللہ بن عباس کو علی نے بصرہ کی حاکمیت دے دی ہے تو پھر ہم کو نہیں معلوم کہ ہم نے پھر عثمان کو قتل کیوں کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی اس حسن صحیح روایت کے ذریعے خود مالک اشتر کی زبانی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ قاتل عثمان ہے۔ مرزا انجینئر کہتے ہیں کہ کسی کے پاس عثمان غنی کے قتل کی ویڈیو ہو تو لا کر دکھائے اور ثابت کرے کہ مالک اشتر نے قتل کیا ہے۔ ارے اسی مرزا نے اپنے ویب سائٹ کے اندر میں ابن ابی شیبہ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور عوام سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کرو، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کا اور تاریخ اسلام کے واقعات کو جاننے کا۔ لیکن مرزا کو یہ خود خبر نہیں کہ اسی کتاب کے اندر میں ایک صحیح روایت موجود ہے اور اسی کتاب کے اندر میں مالک اشتر اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ قاتل عثمان ہے، حضرت علی رضی اللہ۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ اگر مالک اشتر اور اس کے رفقا جو ہیں یہ حضرت علی کو محبوب نہ ہوتے، ان کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتے تو وہ آخر دم تک ساتھ نہ رہتا۔ مالک اشتر کی قربت، اس کی نزدیکی اور عہدے پر بحالی بطور فوج کماندار جو ہے وہ نہ رہ پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص ساتھیوں میں تھا، مخلص صحابیوں میں تھا وہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کرنے کے بعد میں ان سبائیوں بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جان بوجھ کر منصب خلافت پر متمکن کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی وفاداری کو علی کے حق میں ثابت کر دیں اور حضرت علی پر قبضہ کر کے من چاہی باتیں منوائیں، اور وہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ قتل عثمان، خون عثمان کا قصاص لینے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام سے ان کی مخالفت کی اور
ادھر طلحہ و زبیر اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی مخالفت کی، اور جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین اور نہروان کا حدوث ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے ارد گرد بر بنائے مجبوری رکھا۔ وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، انہیں پسند نہیں کرتے تھے، ان سے پریشان تھے۔ ہمارے دوسرے ویڈیوز کے اندر میں تفصیل کے ساتھ میں وہ واقعات ہم نے بیان کر دیے ہیں، آپ نے انشاءاللہ سنے ہوں گے، اور نہیں سنا آپ نے تو ابھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ ان ویڈیوز کے اندر میں، کہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نافرمانیوں سے، ان کی بے وفائیوں سے بے حد پریشان تھے۔ محمد بن حاتب ابن ابی شیبہ ہی کی روایت ہے یہ، کہ محمد بن حاتب اپنے قبیلے کی طرف جانے والے تھے، ان کا کچھ منصوبہ تھا کہ وہاں ان کو جانا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص لوگوں میں تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم جا رہے ہو اپنے قبیلے کی طرف، تو ایک میرا کام کر دو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہمارے ساتھ مل جانے کے لیے دعوت دو، کہ وہ شامیوں کے ساتھ جو ہماری لڑائی جاری ہے اس میں ہمارا تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ تو راوی طلق فرماتے ہیں کہ محمد بن حاتب نے کہا کہ اے علی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، میں اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے آپ کے بارے میں، آپ کی معاونت کے بارے میں کہوں، لیکن جب کبھی میں جاتا ہوں تو میری قوم یہ سوال کرتی ہے کہ علی آپ کا جو ہے موقف عثمان غنی کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ خبریں ہر طرف پھیل گئی تھیں، اور یہ شک تھا کہ کہیں علی تو شامل نہیں، یہ بھی شک بعض لوگوں کو ہوا کہ کہیں اماں عائشہ کا ہاتھ تو نہیں، اور شیعہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو قتل کرایا تھا، اور بعد میں خود ہی مطالبہ قصاص کر کے سامنے آئیں تاکہ شک زائل ہو جائے۔ ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی کہانی ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے الگ سے۔ تو محمد بن حاتب نے کہا کہ مجھ سے وہ یہی سوال کرتے ہیں میری قوم کے لوگ کہ علی کا موقف عثمان کے بارے میں کیا ہے۔ یہ جیسے ہی کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد بیٹھے بلوائیوں، سبائیوں، کوفیوں، شیعیوں نے بے حد غضبناک ہو کر کہا، اور پل پڑے ان پر، کن پر؟ محمد بن حاتب پر، غصہ ہو، گالیاں شروع کر دی، گالیاں بکنا۔ حضرت علی کا پسینے پر، حضرت علی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، آپ انتہائی غمناک ہو گئے، آپ انتہائی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے مصاحب اور میرے ممد اور میرے معاون محمد بن حاتب کی توہین کر رہے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی سب و شتم کر رہے ہیں، انہیں برا بھلا بول رہے ہیں۔ یعنی حضرت علی اتنے مجبور تھے، اتنے مستر تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے بے چین تھے کہ ان کی موجودگی میں علی کے ساتھی، علی کے مبیدین جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے عثمان غنی کی مذمت کرتے تھے، ان کے سامنے جو ہیں بدتمیزی کرتے تھے، ان کے سامنے ان کے سفیر کی مذمت کرتے تھے، انہیں گالی گلوچ کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ مرزا کا یہ بولنا کہ اگر مالک اشتر مخالف علی ہوتا تو حضرت علی جو ہیں ان کو آخر دم تک اپنے ساتھ نہ رکھتے، ہرگز نہیں۔ حضرت علی پل پل ان کے مخالف تھے، ان سے پریشان تھے، اور شیعوں کی کتاب جو ہے نہج البلاغہ میں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کو سید رضا علی شریف نے، سید شریف نے جو ہے قلم بند کیا ہے، وہ خطبات کیا ہیں؟ جعلی خطبے ہیں، سب وضع کردہ جملے ہیں، خطبے ہیں، ان میں نام لے لے کر کے آپ نے مذمت کی ہے ان شیعوں کی جو ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا، جنہوں نے عثمان غنی کا خون بہایا تھا، اور ان کو خلافت پر جو ہے متمکن کیا تھا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ ہاں، اس کے بعد جب انہوں نے سوال کیا محمد بن حاتم نے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ خاموش رہو، میں نے حضرت علی کا موقف جاننا چاہا ہے، تمہارا نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے اپنے محبت آمیز اور عزت آمیز کلمات ظاہر کیے اور تعریف فرمائی، اور ان کو مسلمانوں کی اجتماعیت کو بحال کرنے والا، مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا، ان کی سخاوت کے چرچے کیے، اس میں بہت کچھ تعریفی کلمات کہے، اور یہ کلمات کہہ کر کے محمد بن حاتم کو روانہ کیا۔ وہ نکل گئے۔ یہ تھی ان کی بدتمیزی، ان کے حضرت علی کے جو آس پاس جو ٹولہ موجود تھا سبائیوں کا، بلوائیوں کا۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا ابن ابی شیبہ کی روایت کا کہ جس وقت مالک اشتر کو یہ معلوم پڑا کہ عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم متعین کر دیا گیا ہے، اور اس نے کیا الفاظ کہے تھے کہ اگر علی نے عبداللہ بن عباس کو اس مقام پر متعین کر دیا ہے اور مجھے نظر انداز کر دیا ہے، مجھے حاکم نہیں بنایا، تو پھر ہم نے تو اس بوڑھے کو، ہم نے عثمان کو پتہ نہیں کیوں قتل کیا۔ یعنی قتل کیا تو اسی لیے قتل کیا کہ ان کے ہاتھوں میں یہ نیابت آ جائے، یہ سیاسی قیادت آ جائے۔ اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ظالم سرکش، یہ دشمن حضرت علی جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر نکل گیا۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، اور مرزا مردود کو یہ پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، جو مالک اشتر کی نیابت کرتا ہے، ان کا سپورٹ کرتا ہے۔ یہ پورے اپنے لشکر کو لے کر کے یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب یہ کیا کرتا؟ یا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان سے مل جاتا ہے ان کی حضرت علی کے مخالفت میں، یا پھر یہ کہ اس بات کا امکان تھا کہ یہ لوٹ کر کے مزید لشکر لے کر کے آتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ و جدال کرتا۔ حضرت علی، راوی کہتا ہے ابن ابی شیبہ کی اس روایت کا کہ حضرت علی کے دل میں آیا، آپ نے چاہا کہ ایک لشکر بھیج کر اس پورے لشکر کا خاتمہ کر دوں، لیکن وقت مناسب نہیں تھا۔ آپ نے صبر کا، خون کا گھونٹ پی کر آپ رہ گئے، خاموش ہو گئے، اور مناسب وقت کا ویٹ کیا کہ مناسب وقت آنے پر میں اس ظالم کو قتل کر دوں گا، اور وہی قصاص بھی ہو جائے گا عثمان غنی کے خون کا۔ پھر آپ نے بربنائے مصلحت، بربنائے مجبوری ایک خط لکھا اس کو رام کرنے کے لیے، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور کیا کہا آپ نے؟ یہ جاننے کے باوجود بھی، حضرت علی نے اس بات کے جاننے کے باوجود بھی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ کی مخالفت میں آپ نے خط لکھا، اے مالک الاشتر، میں نے عبداللہ بن عباس کو ملک بصرہ کا جو ہے والی بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اس قابل نہیں ہو، بلکہ میں ملک شام جا رہا ہوں، اور ملک شام میں مجھے ایک سپہ سالار چاہیے، ایک سیاسی مدبر چاہیے۔ اپنی صحبت اور اپنی قربت کے لیے میں نے تم کو جو ہے بصرہ نہیں بھیجا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، تم ملک شام میرے ساتھ چلنے کے لائق ہو، تمہاری نیابت اور تمہاری قیادت مجھے وہاں مطلوب ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیوقوف بنایا۔ وقتی طور پر حالات کے پیش نظر جو ہے بربنائے مجبوری آپ کو ایسا کرنا پڑا۔ تو یہ ہے محبت، اور یہ دلیل جو پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کہ حضرت علی کے یہ صحابی تھے، مقرب تھے، اور حضرت علی نے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تھا۔ یہ تو حضرت علی، ابھی آنے والی روایت ہے، بتا رہے ہیں آپ کو، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے جو ہے اس کو پیش کیا، اور غالباً طبقات ابن سعد میں بھی ہے یہ۔ تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ جمل کے واقع ہونے کا امکان تھا اور اگلے دن جنگ ہونے والی تھی، لیکن جانبین نے باہم ملاقات کر کے، مشاورت کر کے یہ طے کر لیا کہ کل ہم دونوں ملیں گے
اور اتحاد پر معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جنگ جمل کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا۔ رات بھر یہ سبائی ٹولہ جو ہے بے قرار اور بے چین رہا، پریشان رہا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر جنگ جمل ہونے نہ پائی اور حضرت علی اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر یہ دونوں مل گئے تو ان دونوں کا اتحاد ہمارے خون پر ہوگا، یعنی عثمان غنی کے قتل کے قصاص پر ہمارا معاملہ ہوگا، ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ تو قاتلین عثمان میں شامل ہیں ہی۔ تو عبداللہ بن سبا کی ذریت نے یہ فیصلہ کیا۔ مالک اشتر نے کہا، تعجب کریں گے آپ، مالک اشتر نے کہا کہ اس روایت کے اندر میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اشتر کی زبانی جو ہے اس کا اقرار موجود ہے کہ وہ قاتل عثمان ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو اپنی، یعنی کل صبح کے بعد میں نماز فجر کے بعد میں مسلمان آپس میں ملنے والے تھے، لشکر علی اور لشکر طلحہ و زبیر و اماں عائشہ یہ دونوں مل کر کے اتحاد پر دستخط کرنے والے تھے۔ تو رات بھر پریشان رہے اور فجر کے پہلے اندھیرے میں مالک اشتر جو ہے اس نے ایک مشورہ دیا کہ دیکھو یہ دونوں متحد ہو گئے تو ان کا اتحاد ہمارے خون پر ہوگا، ہماری لاشوں پر ہوگا، لہذا اگر کہیں ایسا ہو گیا، اول تو ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے، اور کہیں علی نے اتحاد کر لیا طلحہ و زبیر اور عائشہ سے اور معاویہ سے، تو ہم علی کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیں گے جہاں عثمان غنی کو پہنچایا تھا۔ دیکھا آپ نے، اس میں قبول کر لیا ہے ظالم نے، سرکش نے، کہ عثمان غنی کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے، کیا پتہ اس کے ذریعے ہی تلوار چلی ہو۔ اگر علی نے اتحاد کر لیا اور یہ اتحاد یقیناً ہماری لاشوں پر ہوگا، ہمارے خون پر ہوگا، تو پھر ہم علی کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیں گے اور لوگ مطمئن ہو جائیں گے، جیسے عثمان غنی کے قتل کے بعد بھی لوگ کچھ نہیں کر پائے، آج ہم غالب ہیں اور کل بھی ہم غالب رہیں گے۔ یہ ہے اس کا اقرار اپنی زبان سے۔ مرزا محمد علی کا کیا مطالعہ ہے، ساری دنیا کا قائد و رہبر بن کر گھوم رہا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور اپنی ہی تائید کردہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور تاریخ واقدی، تاریخ ابن سعد الطبقات الکبریٰ سے بے خبر ہے، اور البدایہ والنہایہ اور خود اپنی ہی تائید کردہ کتاب ابن ابی شیبہ، اس میں موجود ان دونوں روایات سے بے خبر ہے، جس میں خود مالک اشتر جو ہے اپنی زبان سے قاتل عثمان ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک بات مجھے عرض کرنا ہے کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی جو ہیں اس قضیے میں، اس مسئلے میں محفوظ رہے۔ موصوف نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں مالک اشتر کو اور محمد بن ابی بکر کو قتل عثمان میں شامل جانا ہے، قاتلین عثمان میں شمار گردانا ہے۔ جی ہاں، جہاں موصوف نے ایک بڑا کام یہ کر دیا کہ اس قسم کے الفاظ کہہ دیے، وہیں ایک غلطی اور بھی ہو گئی۔ ہر مقام پر حضرت علی کا دفاع کرنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل مولانا مودودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فائق قرار دیا ہے، ان کو غالب قرار دیا ہے، اور ان کی تائید کی ہے، ان کی مخالفت کی ہے۔ اور اگر کسی صحابی نے یا کسی خلیفہ نے کوئی غلطی کی ہے تو اسی قسم کی غلطی یا تسامح یا اجتہادی غلطی اگر حضرت علی سے ہوئی تو اسے دبا دیا، اسے بیان نہ کیا۔ یعنی ہر مقام پر حضرت علی کے دفاع کرنے والے، اہل بیت کے دفاع کرنے والے، اور بنو امیہ کا اور عام صحابہ پر مذمت کرنے والے مودودی صاحب نے اتنا ہونے پر بھی، یعنی یہ بات طے ہے کہ آپ نے حضرت علی کا جا بجا
ساتھ دیا ہے اور ان کو ترجیح دی ہے، ان کو محفوظ قرار دینے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اس مقام پر کچھ ایسی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، لیکن ہم حق بات کہنے والے ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جو قابل اعتراض ہو، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے مالک اشتر اور محمد ابن ابی بکر اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو عام دھارے میں شامل کر دیا، یعنی ان کو بڑے بڑے منصب دیے، ان کو ایک دم فرنٹ پر لے کر کے آئے، ان کو منصب شہود پر لے کر کے آئے، ان کو عام کر دیا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ حیرت کی بات ہے کہ مولانا مودودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیاسی مصلحت کو جو ہے سمجھے نہیں ہیں۔ ہم پر تو الزام ہے کہ ہم بنو امیہ کی تائید کرنے والے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں حضرت علی کی مخالفت کرتے ہیں بار بار، ہم لوگ جو ہیں ناصبی ہیں، مبیدین یزید میں سے ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ مودودی صاحب نے یہ غلطی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بربنائے مجبوری اضطراری حالت میں جو ہے ان کو برداشت کیا تھا۔ ابھی ہم نے اس کے پہلے جو بیان کیا ہے اس تناظر میں آپ سوچ لیجئے۔ تو یہ مودودی صاحب کی قلت مطالعہ کی بنا پر ہوا ہے کہ موصوف کو خبر نہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے حضرت علی کو اسلامی خلافت پر متمکن کیا تھا، لہذا آپ نے بربنائے مجبوری کی بنا پر جو ہے ان کو برداشت کیا، ان کو عہدے دیے، اور وقت آنے سے پہلے حضرت علی کو معزول ہونا پڑا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا۔ اسحاق جھالوی نے اس مقام پر کیا کہا کہ قاتل علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن ابن ملجم ایک عابد و زاہد تھا، اس سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی کہ علی کو قتل کر دیا۔ لا حول ولا قوت۔ اسحاق جھالوی اور مرزا محمد علی انجینئر یہ محبت اہل بیت کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، اور یہ ہے ان کی محبت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خارجی عبد الرحمن ابن ملجم قتل کر رہا ہے، اور اسحاق جھالوی جو ہے کہتا ہے کہ وہ عابد و زاہد تھا، بہت نیک تھا، بہت متقی پرہیزگار تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی، وہ اجتہادی غلطی کہ اس نے حضرت علی کو قتل کر دیا۔ یعنی قتل علی کو بھی جو ہے وہ اجتہادی غلطی قرار دے رہا ہے، اور اس پر اللہ اس کو اجر دے گا، ایک اجر دے گا۔ یہ ہے خبط بے ربط۔ تو حضرات اس طریقے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مالک اشتر کی پوزیشن اور اس کی سیاسی حیثیت اور اسلامی تاریخ میں اس کی بدکرداری آپ کے سامنے آشکارا ہو۔ آپ نے جان لیا کہ یہ وہ طبقہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو بلوائیوں نے، سبائیوں نے اور شیعیوں نے اور کوفیوں نے، بصریوں نے، مصریوں نے تیار کیا تھا مسلمانوں کے اندر اتحاد کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان میں کشت خون کا بازار گرم کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کا یہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے، اور ایران پر جو اسلامی مملکت کا قبضہ ہو گیا، ایران پر جو مسلمان غالب آ گئے، وہ اس کا بدلہ بھی ہو جائے، اور عبداللہ بن سبا کا وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو جائے کہ اس کو خیبر کی زمین سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور یمن روانہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہودیت کی جو توہین ہوئی تھی اور عبداللہ بن سبا کی قوم کو نکلنا پڑا تھا خیبر کی زمین سے، وہ انتقام لینے کے لیے یہ آیا تھا۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔